یہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے وجود پر اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شخصیت ایسی ہی ہوتی جیسی 11 ائمہ کی ہے تو اختلاف اہل سنت کو کیا دماغ خراب تھا اہل سنت کے اختلاف کرتے. اور دوسری دلیل جو انجینئر صاحب نے دی نا انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ ہے مسئلہ کہ حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہے نا ان کا میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب نے کلپ میں یہ بات کی نا، انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں سنیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، بھابیوں کی اور شیعوں کی جناب خام خواہ میں جو ہے وہ ان کی منتیں ترلے کرتا ہوں، ان سے دین پوچھتا ہوں. اگر امام موجود ہیں تو مجھے کیا، میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں حضرت امام علیہ السلام سے جن کا اللہ سے رابطہ، ان سے کیوں نہ میں دین لوں؟ تو مجھے آپ ان کا کوئی رابطہ نمبر دیں. انہوں نے پھر یہ بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کو تو شاید جی پتا ہوگا نا، کلپ میں انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی مجھے کیا پتا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کس جگہ پر ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی سرداب ایک جگہ ہے. تو اس پر پھر جو ہے نا وہ اہل تشیع بھائی بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ہمارے رد پہ ویڈیوز بھی بنائی. انہوں نے کہا جی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ غار میں ہیں، بلکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں. تو انجینئر صاحب نے پھر دوبارہ کلپ میں یہ کہا، انہوں نے کہا جی میرا ایسے کوئی مقصد نہیں تھا، نعوذ باللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے میں یہ عقلی بات کر رہا ہوں کہ اگر امام موجود ہیں تو یہ کون وہ بدبخت اور بیوقوف شخص ہے کہ جو مولویوں کے پیچھے خوار ہو جائے، شیعہ سنی کے پیچھے کیوں نہیں؟ سمجھ گیا. اب یہ کہنا میرے عزیز کہ امام علیہ السلام کو ہمیں دکھا دو، امام علیہ السلام کو ہمیں دکھا دو. نہیں دکھانا تو وہ کہتے ہیں جی رابطہ کرا دو ہمارا، رابطہ کرا، ہماری جان چھوٹے، ہم کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ رابطہ کرا دو. ٹھیک ہے، کبھی شیعوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی سنیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، بابیوں کے جا رہے ہیں، دیوبندیوں. ابھی اس کا جواب ابھی میرے پاس حاضر ہے. ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کیا، ہم ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اگر کوئی ملحد آپ سے کہہ دے خدا سے میرا رابطہ کر دو، خدا سے میرا رابطہ کر دو، میں اس خدا سے میرے لیے جواب میں خدا سے خود جواب لینا چاہتا ہوں، وہ میرا جواب کیسے دے گا؟ خدا آپ کے مذہب میں خدا کا کیا ہے؟ خدا کا پیر بھی ہے، سر بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے نا. وہ تو مطالبہ تو کر سکتا ہے آپ سے کہ آپ اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آیا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے جواب ہے. اس کے بعد اگر تم دعا کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توسل کرو، استغاثہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرو، تو اس کا جواب تمہیں ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے. اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر یہ جواب آپ نہ مانیں، آپ کہتے ہیں ہمیں جواب یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرا جواب آپ کو دیتے ہیں. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے اور وہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، وہ 3 رات کے لیے مخفی ہو گئے تھے غار ثور میں. 3 رات کے لیے وہاں پہ مخفی، اور پھر وہ مخفی چھپے ہوئے اختفاء کی حالت میں مدینے تک آ گئے تھے. یعنی مدینے تک وہ ایسے علنا نہیں آئے تھے، وہ کیونکہ کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے. اگر اس وقت کوئی کہتا کہ مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے، مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے، تمہارا نبی کہاں ہے، میں اس کے ہاتھ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو مسلمان اس کو کیا جواب دیتے؟ آپ مجھے بتاؤ. تو مسلمان اس وقت کیا کہتے؟ ہاں جی نہیں، یعنی کہ اگر رابطہ کرنا چاہتے تو رابطہ کرتا نا. کیسے رابطہ کرتا جب رسول کا پتہ ہی نہیں ہے؟ رسول کہاں؟ رسول تو چھپے ہوئے ہیں نا، غار میں چھپے ہوئے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا غار میں چھپے ہوئے ہیں. اس وقت جب غار میں تھے تو کسی کو نہیں معلوم، بعض کم افراد کو معلوم ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، باقی سب مسلمانوں کو تو نہیں معلوم. اب اگر کوئی کافر آتا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا مجھے سوال ہے، میں صرف انہی سے میں نے پوچھنا ہے، آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، تو مسلمان صحابہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے کیا جواب دیتے ہیں اس کو؟ مجھے بتاؤ. یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لو. تو ہم آپ کو یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں. اگر کوئی کافر اس وقت آتا میرے پاس، میں مکے میں تھا، فرض کر میں مکے میں ہوتا، میں مسلمان تھا، وہاں پہ گناہ کار، تیرا نبی کہاں ہے؟ اگر مجھے پتا بھی ہوتا وہ غار میں نہیں کہتا وہ غار میں، مجھے پتا بھی تھا نا، میں کیونکہ رسول کی جان بچانا میرے لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اس کو تو نہیں بتاتا کیونکہ اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اگر وہ خود بھی نقصان نہ پہنچانا چاہے، کسی دوسرے سے کہہ دے گا، دوسرا لشکر لے کے آئے گا، رسول کو قتل کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مجھ سے کہتا تجھے کیا چاہیے مجھ سے پوچھ لو، اگر تمہیں مجھے جتنا معلوم ہے میں اس کو بتا دیتا نا، جتنا مجھے اس نے نماز سیکھنا ہے میں بتا دیتا، نماز اس طرح پڑھتے ہیں. اگر اس نے مثلا اللہ کی صفات پوچھنا تھا، جتنا مجھے آتا میں اس کو بتا دیتا.
ٹھیک ہے نا. اس سے آگے اگر اس کے پاس سوال ہے, اس کے پاس نہیں ہوتا سوال اس سے آگے, یعنی عام مسلمان اس کو جواب دے دیتے جتنا بھی. اگر اس سے آگے بھی سوال ہے وہ کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ میں نہیں آتی, تم انتظار کرو. ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ میرے حجت آخر الزمان میں وہ غیبت میں ہو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں تھے. اگر وہی حالات مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ اختفاء میں تھے, اگر وہ حالات ان کی حالت اضطراری ہوتی, زیادہ دیر ان کو رکنا پڑتا, تو وہ 1 مہینے بھی چھپ جاتے, 2 مہینے بھی چھپ جاتے, اس سے زیادہ بھی چھپ سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب فرعون والوں سے وہ چھپ گئے, بھاگ گئے, مدائن چلے گئے, وہ کئی سال تک مدائن میں تھے, کئی سال تک مدائن میں تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈو کہ موسیٰ کہاں, وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں, وہ مدائن چھپے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جاتی کہ وہ مثلا مدینہ نہ جا سکتے, وہ مثلا 3 دن سے زیادہ 2 ہفتے غار میں رہتے, 1 مہینہ غار میں رہتے, یا کسی دوسرے گاؤں میں چھپ جاتے جان بچانے کے لیے, وہ حالات آ سکتے تھے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ عرصے کے لیے چھپ جائے, جس کے دشمن زیادہ ہیں, دشمن اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ چھپ جائے. تو اسی طرح ہمارا جواب یہی ہے کہ جو وہی جواب تو جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گے وہی جواب ہم دیں گے. لیکن ابھی تم ایک دیا جا سکتا ہے نا. جی بولو. اس کا ایک جواب ذہن میں آتا ہے نا, مطلب میرے آ رہا ہے, پتہ ہو سکتا ہے جواب غلط ہی ہو آپ کے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا, مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا 11 ائمہ کرام ہو یا کوئی بھی دیگر شخص ہو, کوئی نبی ہو, ان کے بارے میں یہ تو کسی کی رائے نہیں نا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں, آئی ہی نہیں, دنیا میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی رائے تھی نا کفار کی کہ ایسا کوئی نبی ہے ہی نہیں, یہ جھوٹا آدمی ہے. نہیں وہ تو یہ تھی نا کہ نبوت کے ایمان سے یہ تو نہیں کہتے نا اسلام کا بندہ ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں, بہت سارے لوگ تھے جو جانتے نہیں تھے, ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ان کے لیے بھی خواب تھا نا. بہت سارے ایسے کفار اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں وہ مبعوث ہوئے, 53 سال کی عمر میں وہ بیعت کر گئے, ہجرت کر گئے. اس وقت دنیا کے کس لوگوں کو پتا تھا کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی ہے؟ اس وقت دنیا میں اگر یہ تو فرق نہیں پڑتا نا کہ اگر لوگ کسی کے وجود سے غافل ہیں, جاہل ہیں, وہ شخص نہیں ہے. یا موسیٰ علیہ السلام دیکھیں, بنی اسرائیل کا آدمی ہے. موسیٰ کی پیدائش آپ کو پتہ ہے مخفیانہ ہے, پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ان کا مار دیتا, اس کو صندوق میں لگا کے دریا میں ڈال دیا. اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے, اس نے بنی اسرائیل کو نجات دینا ہے. اب یہ فرعون کے محل میں پل رہا ہے. اب بنی اسرائیل والوں کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. موسیٰ کی پیدائش ہوئی بھی نہیں یا نہیں ہوئی, ان کو نہیں معلوم. صرف موسیٰ کی بہن کو معلوم ہے, موسیٰ کے والدہ کو معلوم ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معلوم, باقی کسی کو نہیں معلوم. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کا جواب جو ہے نا, یہ تھوڑا سا اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ اس لیے موسیٰ پیغمبر نہیں ہے.